حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ان کو شادی کرنی تھی، مال نہیں تھا، تو حضور نے ان کو بھیجا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے مالدار حضرت عثمان غنی کے پاس وہ غریب صحابی اپنے شادی کا مال لینے کے لیے آئے تھے کہ مجھے شادی کی ضروریات جو بھی ہیں وہ عثمان غنی سے لے دو۔ آئے تو دروازے پر ہی ابھی کھڑے تھے کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی گرجدار آواز آ رہی تھی، وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے، غصے میں ڈانٹ رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، باہر سے آیا ہوا آدمی گھر والے کے ہاؤ بھاؤ دیکھتا ہے، مزاج اچھا ہے، موڈ اچھا ہے تو بات کرے گا۔ اور باہر سے کھڑے ہوئے غریب صحابی نے دیکھا حضرت عثمان بڑے غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کان لگا کے سنا تو وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ اس نے چراغ میں بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، تیل زیادہ جل رہا تھا، چراغ کی بتی لمبی ہو گئی تھی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس غریب صحابی نے باہر سے کھڑے کھڑے سنا اور اس کے بعد واپس پلٹ گئے۔ یہ چراغ میں تھوڑی بتی زیادہ ہو گئی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے، میری شادی کا خرچہ کہاں دیں گے؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آج آئے تو دیکھا آج پھر حضرت عثمان غنی غصے میں ہی تھے، غلام کو ڈانٹ ہی رہے تھے۔ کان لگا کے سنا تو کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ غلام نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا، نمک شوربے میں زیادہ کر دیا تھا، تو اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا یہ تھوڑا سا نمک کتنی قیمت کا ہوگا، اس پر یہ اتنا بڑا امیر آدمی، اتنے بڑے مال والا ڈانٹ رہا ہے، تو پھر مجھے کیا شادی کا خرچہ دے گا؟ وہ لوٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو 2 دن دیکھا، یہ آتا ہے اور چلے جاتا ہے، ان کو روک لیا اور پوچھا کہ کس لیے آئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت عثمان نے کہا تو بتاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا 2 دن تو آپ کا مزاج دیکھا، بڑے غصے میں تھے آپ طیش میں اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، میں اپنی حاجت کہاں بیان کرتا؟ آپ چراغ کی بتی زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو، نمک زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو، میں تو شادی کے خرچے مانگنے آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تیری ایک شادی نہیں 70 شادیوں کے خرچے میں عطا کروں گا، لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جتنوں کو ضرورت ہوگی میں بے حساب دوں گا، لیکن جہاں میرے اپنے خرچے کی بات ہوگی مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تجھے اتنے ہی چراغ کی ضرورت تھی، تو نے اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے سوال ہو کہ اتنا نمک چاہیے تھا تجھے، تو نے اتنا زیادہ استعمال کیوں کیا، میں جواب کیسے دوں گا؟ تو یہ اسلام ہے میرے عزیزوں۔ ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن عزیزان گرامی میں روک تو سکتا ہوں بہت سارے اسراف سے، فضول چیزوں سے، لا یعنی خرچوں سے۔ اسی لیے شادیوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں شادیاں مشکل کیوں ہو گئی آج؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے دماغ بنا لیا ہے کہ شادی اسی وقت ہوگی جب اتنا جہیز تیار ہو جائے گا، اتنا بڑا ہال بک ہو جائے گا، 500 سے 1000 لوگوں کا کھانا بننا چاہیے، سونا اتنا ہونا چاہیے، کپڑے اتنے جوڑے ہونی چاہیے۔ وہ لاتے کچھ جگہوں کے رواج پر لڑکی کا باپ ہونا ہی مشکل ہو گیا، اور کچھ علاقوں میں عربوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو لڑکوں کے لیے شادی مشکل ہے، ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے شادی مشکل ہے۔ وہاں لڑکیاں 50 لاکھ مہر مانگتی ہیں اور گھر مانگتی ہیں، اور یہاں لڑکے مانگتے ہیں، دونوں جگہ بھکاری ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور شادی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ اسلام یہ نہیں تھا، اسی اسراف کی وجہ سے زنا بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، مگر ہم نے اس کا الٹا کر رکھا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نوجوان زنا کے راستے پر چلا گیا، تن آسانی دیکھا، کم خرچے میں چیزیں اس کی سکون کی مل جاتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں
یہ سارے اسراف اور فضول خرچیاں جو آپ نے لاد کر رسم بنا لیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ غریب وہ ہیں جو امیروں کی برابری کرنے کے لیے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں صرف اس بنیاد پر کہ لوگ تانا نہ دیں، وہ دوسروں کی برابری کرنے کے لیے بھیک مانگ کر بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ آؤ اسلام کیا سکھاتا ہے وہ میں بتاؤں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور کہا میں بڑا غریب ہوں یا رسول اللہ، مگر شادی کی حاجت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو غریب ہے تو کر نہیں سکتا، مالدار نہیں ہے تو کیسے شادی کرے گا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں مدینے کی کسی انصار صحابی کی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا، لیکن جا مہر میں دینے کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی لا سکتا ہے؟ مہر تو واجب ہے، شریعت نے دیا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے انہیں منع کر دیا؟ بلکہ مدینے کی انصار صحابی کی ایک بیٹی کو آپ نے منتخب فرمایا اور اس انصار صحابی سے کہا میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس جوان صحابی سے کرتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ وہ مدینے والے تھے جو اپنے جان مال سب کچھ میرے آقا پر قربان کیے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے بعد پھر کسی بات کی کوئی گنجائش کہاں؟ آقا آپ کا ہے جو کچھ، پوچھنا کیا ہے اس میں؟ بیٹی عطا کی اور اس صحابی کو بلایا اور کہا حل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کذا و کذا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا میں تیرا نکاح کرتا ہوں، مہر میں اتنی قرآن کی سورتیں اپنی دلہن کو سکھا دے، اپنی بیوی کو قرآن کی اتنی سورتیں یاد کرا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ یہ نکاح کو آسان کیا ہے۔ اور صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس میں خرچہ کم کیا جائے، جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ یہ لوگوں کے اوپر سے گزریں گی چیزیں کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں نکاح کر لیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، مغرب کی نماز میں آئے، یہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں شاہ کرمان، اور بڑے پرہیزگار بھی۔ گورنر کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پورے علاقے کا گورنر، اس کو وہاں کی بادشاہت، اس وہاں کا تسلط ہے۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے، وہ روزانہ آتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وہ اعتکاف میں ہی رہتا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تیرا گھر بار کہاں؟ میری ایک جھونپڑی ہے، بس میں اکیلا ہوں، گھر میں کوئی نہیں، میں علم دین کے راستے پر نکلا ہوا ہوں، مشائخ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ سنو، اس نوجوان کو پوچھا کہ تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا حضور مجھ جیسے ایک خانہ بدوش کو جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں کون بیٹی دے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا گھر بار بھی نہیں، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ شاہ کرمان گورنر تھے، انہوں نے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں؟ تاریخ کی سچائیاں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے، اس لڑکے نے، نوجوان نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا مجھ میں؟ کہا بس میں نے اللہ کا خوف تیرے دل میں دیکھا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں دیکھا، اور مجھے وہی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ صرف مغرب میں گئے اور عشاء میں آ کر نکاح ہو گیا، کوئی ہال بک نہیں، کوئی پنڈال نہیں، کوئی بارات نہیں، نکاح ہو گیا، ایک ہی دن کی بات ہے۔ بیٹی بڑے باپ کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بیٹیوں کو بھی پالو تو کیسے پالو؟ بہتوں کے گھر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر لوگ چھوٹے بہت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے اولاد وہ خیالات میں بڑے چھوٹے نکل جاتے ہیں۔ شاہ کرمان گورنر بھی ہے، پرہیزگار عالم دین بھی ہے، بیٹی کا نکاح تو کر دیا۔ بیٹی بھی ایسی خوبصورت تھی، بادشاہوں کے بیٹوں کے اس کو پیغامات نکاح آتے تھے، لیکن انہوں نے غریب نوجوان کو نکاح کر کے دے دیا۔ نوجوان دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور جھونپڑی تھی،
چوپڑی ٹینٹ بندھا ہوا تھا. اندر آنے کے بعد دیکھا مٹی کی ایک سراہی رکھی ہے اور اس پر ایک آدھی روٹی رکھی اور کچھ نہیں تھا. شادی کی پہلی رات ہے, دلہن آئی ہوئی. آتے ساتھ دلہن نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مزدوری سے میں زیادہ کما سکوں. مجھے اتنی ہی اجرت ملتی ہے کہ ایک روٹی خرید لوں. اور آج میری شادی ہوئی ہے اور میں نے آدھی روٹی کھائی ہے, کل کے لیے آدھی بچا رکھی ہے کہ تم بھی آئی ہو, نہیں مہمان ہو, میں نے آدھی رکھ لیا تھا. سوچو وہ خاتون کا کیا کہنا ہوگا. وہ دلہن رونے لگ جاتی ہے, کہتی ہے میرے باپ نے غلط جگہ شادی کر دیا, میں کچھ اور سوچ کر کے آئی تھی, میرا ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھا, میری امیدیں کچھ اور تھی. اس نوجوان نے کہا مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ایسے غریبوں کے گھر کہاں کر رہ سکتی, مجھے اندازہ تھا لیکن نکاح ہو گیا. مجھے پتا تھا مجھ جیسے غریب کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی تھی. اس خاتون نے کہا میرے ربی کا حیات غریب اور امیر کی بات نہیں ہے, میں نے تو میرے باپ سے سنا تھا کہ آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ آدھی روٹی بچا کر کیوں رکھا؟ کیا اس خالق پر بھروسہ نہیں جو آج آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا؟ وہ دلہن جی اپنے دلہے سے کہہ رہی ہے کیا آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں جو آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے؟ وہ اولیاء کی زندگی تھی. میرے حال بات بیچ میں آئی, میرا ٹاپک نہیں تھا, میں نے عرض کر دیا آپ کے پھولوں کے بیکار خرچ پر. کیا آپ ان تمام چیزوں سے بچو, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو, بے حساب کرو, اور ہر ایک کا اجر ہے. آپ کے مسجد سے جمعہ میں جھولیاں سامنے سے گھوم کے چلی جاتی ہیں, لوگ تک کی باندھے دیکھتے رہتے ہیں, اور تم پھولوں میں برباد کرتے پیسے. مسجد کے پنکھے, مسجد کی ہوا, مسجد کا پانی, سب کچھ استعمال کرتے ہیں, اور جمعہ کے دن سامنے سے جب جھولی گھومتی ہے تو جیب میں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا جلدی, اور اگر چلا بھی گیا تو پھٹی نوٹ نکال کے ڈال دیا. اللہ کے گھر کے لیے آپ نے کیا معیار بنا رکھا ہے؟ وہ جگہ تھی جہاں کا 1 روپیہ تمہیں وقت کا بادشاہ بنا سکتا. وہاں دیا ہوا ہر خیرات کا حصہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم کے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ میں خود لے لیتا ہوں, اور جیسے بچڑے کو پالا جاتا ہے ویسے اس کی خیرات کو میں پالتا ہوں. قیامت کے دن وہ ایک پہاڑ کی شکل بن جاتا ہے, اور پھر وہ اس نوجوان کو اس انسان سے کہا جاتا ہے یہ لے تیری نیکیاں. وہ گھبراتا ہے, کہے گا میری نیکیاں کہاں تھی اتنی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن تو نے خیرات کیا تھا, میں نے اس صدقے کو پال کر کے اتنا بڑا کر دیا ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو, اسراف میں نہیں, فضول خرچیوں میں نہیں. بہرحال اب آتے ہیں, میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دوسری طرف منہ پھیرتا ہے یا کہیں توجہ کرتا ہے, ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹے والوں میں اٹھایا جائے گا, نقصان اٹھانے والوں میں. اے نوجوانوں, اے بزرگوں, میرے عظیم ساتھیوں, آج جتنا فخر کرو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو دین اسلام عطا کیا. یہ کرم ہے رب تعالیٰ کا کہ پیدائشی ہو آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں وہ دین دیا ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے, نبی دعا کرتے تھے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو. کیا آپ نے کبھی دعا کیا تھا کیا اپنی ماں کے پیٹ میں یا کہیں پر؟ پتا ہے آپ کو کہ ہم کو بھی امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے؟ ہمارے بن مانگے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کی قدر کتنی ہونی چاہیے. اور تم کو پھر صرف امت محمدیہ میں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں. اللہ نے تمہاری تعریف میں کہا
اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ داداؤں نے تمہارا نام تھوڑی نہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ میں ان سیکولر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو پھر آئیں کہیں کیوں کرتے ہو اپنا نام بتانے میں؟ ڈرتے کس سے ہو؟ مسلمان تمہارا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی اور سے خوف کیوں ہے؟ تمہارے دین کو اللہ فرماتا ہے میرا پسندیدہ دین ہے، ہوا جتباکم، اور یہ فرماتا اللہ اس نے تم کو چن لیا۔ اب اتنی ساری فضیلت کی باتیں، اب آؤ کامیابی کی باتیں۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں۔ ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا۔ جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی۔ حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا۔ جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا؟ سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ۔ عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر، زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا، مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے۔ ارے بیماری کے عالم میں لقوا، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا، لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے بات تحقیق کر کے دیکھا شرف الدین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کمال بوسیری کا نہیں ہے، جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے، سبحان اللہ، زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے، آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے، ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ مصطفیٰ میں، اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے یہ تمام اختلافات ہٹا دو، ختم کر دو، ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی۔ حضرت بلال حبشی کو سنا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ حبشی تھے، کالے تھے، چوڑے ہونٹ والے، چوڑی ناک والے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا۔ حضرت بلال حبشی تھے، اور ایک صحابی حضرت ابو ذر، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔
छोटा सा झगड़ा, झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाए, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल, तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया। कहा बिलाल, अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं। कहा अबू जर क्या कर रहे हो? मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे, आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी। एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये, जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते हो? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर, नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो,
سارے اختلافات بھول جاؤ، اس کی عزت کرو، بے شک اس کی عزت کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، تم بھی اسی نبی کو پکارو گے، وہ بھی اسی نبی کو پکارے۔ لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی، یہ نہیں کہا میری اہل بیت، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، فرمایا میں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے، اللہ اکبر، وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا، تمہارے اتحاد کا۔ حضور پاک نے 3 دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاس، ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا۔ یہ امتحان ہے امت کا، لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہے۔ ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تکرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے، صفوں میں درار پسند نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں باندھتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے۔ یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی، دل سے دل جوڑنا، کندھوں سے کندھا جوڑنا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اتحاد کی بات کرو تو ہم صلح کلی ہو گئے۔ میں تو اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ارے چھوڑو ان خبیثوں کو، اپنا اتحاد تو کر لو، بہت عمدہ، اپنا اتحاد کر لو۔ تمہارا ہر بزرگ پر اتحاد ہے، غوث پاک تمہارے، غریب نواز تمہارے، مخدوم سمنا تمہارے، محبوب الہی تمہارے، لیکن ان کے سب ماننے والے سب الگ۔ کیوں؟ یہ سارے اولیاء کا مشن ایک ہی ہے، عظمت رسالت، واہ، عظمت ناموس رسالت۔ جب سب کا مشن ایک ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے آج۔ بس دل کا علاج کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں لا یعنی باتوں میں ملوث کر رکھا ہے۔ تمہارا پورا کا پورا سر گھما کر رکھ دیا گیا ہے، جن چیزوں میں تمہیں اپنی انرجی خرچ کرنی تھی شیطان کہیں اور لگا دیا، اسی لیے کتے کھل کر کے میدان میں آنے لگ گئے۔ ان کو پتا ہے جس دن یہ محمد عربی کے شعر جمع ہونے لگ جائیں تو پھر ان کا جینا حرام کر رکھیں گے۔ سبحان اللہ، تعداد مانے نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے، تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے، وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء، بڑے بڑے سادات بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے، افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا، بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں، امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے، مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا۔ ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی۔ یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال،
लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके, बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी हैं, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है, ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है, रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्ताना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद,
میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ماشاء اللہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ مظفر کو مقید مت سمجھ ایسے یاد، آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کے سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ واپس آ جاؤ ادھر ہی، اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے۔ حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے۔ نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی، ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا؟ لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا۔ کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ خود محبت ڈالتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر۔ ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا۔ اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا، اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا۔ سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے۔ آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد، وہ جو نہ ہو تو، ہاں یہ کمپلیٹ خود کریں گے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ ہماری جان بھی ہے۔ وہ جو نہ ہو تو، اب سنو میرے عزیزوں، جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے، قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے، اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ واہ، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی، ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے۔ وہ جو نہ ہو تو، چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی، حشر میں آ گئے، حشر کے میدان میں آ گئے، لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے بعد آئے، اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ یہ میدان قیامت کی بات ہے۔ پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو،
नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज